4 مہینے پورے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے جی؟ 1 چلہ باقی ہے اور باقی 1 چلے کے واسطے تھے سب 2 چلے کب کو لگائیں گے جی؟ فائنل کے بعد جی؟ پڑھائی چل رہی ہے سب کی ابھی یا نہیں چل رہی؟ سب کی چھٹی ہے؟ چل رہی ہے ابھی؟ ماشاء اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ کرتے کرتے مرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، اور مرتے مرتے کرنا ہے، اور مرنے کے بعد بھی کرنا ہے۔ کریں گے مرنے کے بعد بھی؟ کون کون کریں گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی۔ ہاں، کرتے کرتے مرنا ہے، اور مرتے مرتے کرنا ہے، اور مرنے کے بعد بھی کرنا ہے، مرنے کے بعد بھی کرنا ہے۔ امت اور انسانیت کا درد و غم، فکر، بے چینی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ کوئی آدمی بغیر کلمے کے نہیں رہنا چاہیے، کوئی آدمی بغیر نماز کے نہیں رہنا چاہیے، کوئی آدمی بغیر عبادت کے نہیں رہنا چاہیے، کوئی آدمی بغیر دعوت کے نہیں رہنا چاہیے، کوئی آدمی جہنم میں نہیں جانا چاہیے، سارے آدمی جنت کے اندر چلے جائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا آرزو حیات الصحابہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ پوری انسانیت ایمان لے آئے، پوری انسانیت کلمہ پڑھے، پوری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں چلی جائے۔ یہ درد و غم، فکر، بے چینی آج امت کے اندر سے نکلا ہوا ہے۔ عبادت پر اپنی مطمئن ہے، بس ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے ذکر کر لیا، ہم نے توبہ کر لی، ہم نے استغفار کر لیا، بس کوئی عمل کرے یا نہ کرے تو سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے لوگ تیار نہیں، اور جو سمجھاتے بتلاتے ان کو بھی روکتے ہوئے اتنا لمبا بیان مت کرو، اتنی لمبی تقریر مت کرو، ٹھیک، اور زیادہ مت سمجھاؤ، نہیں زیادہ سمجھانا پڑے گا۔ اللہ فرمائے وذکر، سمجھاتے رہو، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ حکم ابن کیسان کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی، اسلم، اسلام لے آؤ، اسلم، اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ روایت میں فاطال، بہت لمبی بات ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے، بتلاتے رہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے وہیں، فرمایا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے کہیے میں اس کی گردن اڑا دوں، یہ ماننے کا نہیں، کلمہ نہیں پڑھے گا، تاکہ یہ اپنی میاں حاویہ کے اندر دوزخ میں چلا جائے، آپ مجھے کہو کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، یہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے کہ عمر کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ اس کو سمجھاتے رہے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو اس نے کہا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، ایمان میں داخل ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، کلمہ انہوں نے پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا جیسے اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، کہ میں نے اللہ کے نبی سے کیوں کہا کہ آپ مجھے کہو میں اس کی گردن اڑاؤں، اللہ کے نبی تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو میں آپ پر اپنی بات کیوں پیش کر دیتا ہوں۔ پھر کہنے لگے میں نے دل میں کہا کہ میں نے یہ اپنے فائدے کے لیے تو کہا نہیں، یہ تو میں نے اللہ اس کے رسول کے نفع کے لیے کہا کہ اللہ کے نبی تھک رہے ہیں، اتنا سمجھا رہے ہیں، یہ مان لینا، تو آپ کو تھکن سے بچانے کے لیے میں نے کہا لاؤ اس کا کام تمام کر دو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی بات کی، اگر آپ مختصر بات کرتے اور کہہ دیتے بھائی چلو اس کا کام کر دو، جہنم میں چلے جاتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو اطعتکم آنفا، اگر میں تمہاری بات ابھی مان لیتا اور دعوت دینا اس کو چھوڑ دیتا، سمجھانا اور بتلانا چھوڑ دیتا، اس کی تشکیل میں لمبی نہ کرتا تو لدخل النار، یہ جہنم میں داخل ہو جاتا، دوزخ میں داخل ہو جاتا۔ تو وہ ایمان لیا، کلمہ انہوں نے پڑھ لیا۔ کب پڑھا؟ جب بار بار ان کو سمجھایا گیا، جب بار بار ان کو کہا گیا۔ ابھی مسجد میں ہمارا گشت چل رہا تھا، درمیانی بات میں کر رہا تھا یہاں سے آنے سے پہلے، تو میں نے کہا قرآن میں اللہ نے سورہ رحمان میں ایک ہی بات کو 31 دفعہ فرمایا۔ کتنی دفعہ فرمایا؟ 31 دفعہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں انسان و جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی؟ الرحمن، رحمان ہے، علم القرآن، جس نے تعلیم دی قرآن کی، خلق الانسان، انسان کو بنایا، علمہ البیان، اس کو تعلیم دی بیان کی، بات کرنے کا سلیقہ،
بات کی وضاحت کرنے کی اس کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، اور پھر بہت ساری نعمتیں اللہ نے بار بار بیان کر کے کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تاکہ بات دل کے اندر اتر جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے پوری صورت سنا کر کہ بھائی تمہارے سے اچھے تو جنات ہی نکلے۔ پورے صورت میں نے ان کو سنائی، جب بھی میں پڑھتا تھا فبأي آلاء ربكما تكذبان، کوئی جن خاموش نہیں رہتا تھا، ہر جن یہ کہتا تھا لا بشيء من نعم ربك نہ لا نکذب، اے ہمارے رب ہم آپ کی کسی نعمت کو جھٹلائیں گے نہیں، ہم جھٹلائیں گے نہیں۔ فلکل ہم ساری تعریف آپ ہی کے لیے ہیں، آپ ہی نے آسمان بنایا، آپ ہی نے زمین بنائی، آپ ہی نے ہمیں انسان بنایا، آپ ہی نے ہمیں جنات بنایا، آپ ہی نے ہمیں ہدایت دی، آپ ہی نے ہمیں جہنم سے بچنے کا راستہ سکھلایا، آپ ہی نے ہمیں یہ دیا وہ دیا، ہم آپ کی کسی نعمت کو جھٹلائیں گے نہیں۔ بار بار انہوں نے ہر دفعہ جب بھی میں پڑھتا تھا فبأي آلاء ربكما تكذبان تو سارے جنات یہی کہتے تھے لا بشيء من نعمك ربنا لا نكذب، مولا ہم آپ کی کسی نعمت کو جھٹلائیں گے نہیں، یعنی ہر نعمت کا حق ادا کریں، جو بھی نعمت دی اس کا حق ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ تو ایمان کا حق یہی ہے کہ اس کو مضبوط کیا جائے، ایمان کا حق یہی ہے اس کو پھیلایا جائے، نماز کا حق یہی ہے کہ اس کو خوشی اور خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، نماز کا حق یہی ہے کہ اس کو امت کے اندر زندہ کیا جائے، علم کا حق یہی ہے کہ اس کو سیکھا جائے، علم کا حق یہی ہے قرآن حدیث کو محفوظ کیا جائے سینے میں، دل و دماغ میں، اور عمل میں اس کو لایا جائے، اور اس علم کو عالم میں پھیلایا جائے۔ ذکر کا حق یہی ہے کہ 24 گھنٹے اپنی زبان کو رطب اللسان رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، ابھی مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، ابھی نکلنے کی دعا ہے، ابھی سونے کی دعا ہے، ابھی جاگنے کی دعا ہے، ابھی گرمی کی دعا ہے، ابھی سردی کی دعا ہے، ابھی برسات کی دعا ہے، ابھی ہوا کی دعا ہے، ابھی بادل گرجنے کی دعا ہے۔ کون سی دعا ایسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائی؟ تو مسنون دعائیں ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر بتا کر گئے۔ تو اس ذکر کا حق یہ ہے کہ زبان پر ہمارے ہر وقت اللہ کا ذکر رہے، رطب اللسان ہماری زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے، کوئی لمحہ کوئی گھڑی بھی خدا کی یاد کے بغیر ہمارے نہ گزرے۔ تو یہ حق ہے نعمت ذکر کا، یہ نہیں کہ علم ایک راستہ ہے اور ذکر ایک روشنی ہے اور بات پوری ہو گئی، نہیں، بات پوری نہیں، بات شروع ہوئی ہے۔ ابھی 10 صورتیں ہوگی، 11 صورتیں کرو، 12 صورتیں کرو، ابھی 2 چلے ہوئے 4 چلے کرو، 4 چلے ہوئے 5 چلے کرو، ابھی اندرون کا سفر ہوا ہے بیرون کا سفر کرو، ابھی خروج میں تھے، اب مقام پر آ کر عمل میں جڑ جاؤ، عمل میں شریک ہو جاؤ، ورنہ کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں، اور کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جماعت میں جا کر کوئی فائدہ نہیں، 4 مہینے لگ گئے، چلہ لگ گیا، اب نماز بھی نہیں پڑھ رہے، 4 مہینے لگ گئے، چلہ لگ گیا، اب ذکر بھی نہیں کر رہے، 4 مہینے لگ گیا، چلہ لگ گیا، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، اور کپڑے اور لباس بھی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ بھئی جی آپ کے شاگرد تو ناکام ہو گئے، آپ کے شاگرد سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں۔ ہم نے کہا ہمارا شاگرد بنا ہی نہیں، وہ ہمارا شاگرد اگر ہوتا تو وہ 4 مہینے لگا کر آ کے چلہ لگاتا تو آ کر 3 دن لگاتا۔ ہمارا شاگرد تو وہ جب بنتا کہ جب آ کر وہ خروج سے مقامی اعمال میں جڑتا، ہمارا شاگرد تو وہ جب بنتا جب وہ روزانہ مشورے میں بیٹھتا، روزانہ تعلیم میں بیٹھتا، روزانہ مشورے میں بیٹھتا، روزانہ گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرتا، پہلا دوسرا گشت کرتا، اور شب گزاری میں آتا، جوڑ میں اجتماع میں جاتا، تب وہ ہمارا شاگرد بنتا۔ وہ ہمارا شاگرد بنا ہی نہیں، وہ تو تمہارے شاگرد ہے کہ 4 مہینے سے آ کر کھیت میں بیٹھا ہوا ہے، دکان میں بیٹھا ہوا ہے، کارخانے میں بیٹھا ہوا ہے، بس ہر وقت اس کو دنیا کی فکر ہے۔ ہمارا شاگرد تو وہ جب بنتا جب وہ ہمارے ساتھ مقامی اعمال میں جڑتا۔ تو مقامی اعمال کے اندر جڑنے سے ہی آئندہ کی راہیں اور راستے کھلیں گے، ورنہ کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں، اور کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ذکر کا حق یہ ہے کہ ہر وقت ہر گھڑی اللہ کے ذکر میں ہم رہیں، ہر وقت اللہ کا نام ہماری زبان کے اوپر ہو، اس سے شیطان سے بھی ہم بچیں گے، نفس سے بھی ہم بچیں گے، اور سارے دینی کام آسان ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس محبت میں تمہیں کہتا ہوں ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، میری مدد فرما۔ تو جب ذکر پر اللہ تعالیٰ مدد فرما دیں گے، آدمی ہر وقت اللہ کا نام لے گا، تو پھر اللہ کا کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دنیا کا نام لے رہا ہے تو کھیت پہ جانا آسان ہے، دکان پہ جانا آسان ہے، فیکٹری یا کارخانے پہ جانا آسان ہے، بڑی بڑی ڈگری اور عہدے حاصل کرنا آسان ہے، اور جب اللہ کا نام زبان پر ہوگا تو پھر عبادت آسان ہو جائے گی، دعوت آسان ہو جائے گی، آخرت کی ساری منزلیں طے ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو جہنم جو سب سے بڑی مصیبت ہے، جہنم جو سب سے بڑی پریشانی ہے، جس سے اللہ نے بار بار قرآن میں اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، تو جب اس عذاب سے، اس بڑی تکلیف پریشانی سے آدمی
بچ جاتا ہے ذکر سے تو پھر یہاں کی پریشانیاں، یہاں کی مصیبتیں، یہاں کے حال احوال کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آدمی کو ذکر کا حق ادا کرنا چاہیے کہ میں بھی ذکر کروں، میری بیوی بھی کرے، میرے بھائی بھی کریں، میرے دوست بھی کریں۔ تو علم کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، ذکر کا حق یہ ہے کہ اس کی پابندی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی جائے، اور اکرام کا، اخلاق کا حق یہ ہے کہ اپنے آپ کے اندر ساری اسلامی ایمانی صفات داخل کی جائے۔ منتخب احادیث ہم پڑھتے ہیں بار بار، سب سے زیادہ تفصیل منتخب احادیث میں جو حضرت نے کی وہ اکرام مسلم کی تھی۔ اکرام مسلم کی کیا کیا شکلیں ہیں، وہ ساری شکلیں صورتیں بتائی کہ مسلمانوں کی مالی مدد کرنا، مسلمانوں کے پر کوئی تکلیف آ جائے اس کو دور کرنا، اور مسلمانوں میں کوئی بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرنا، اور مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچانا، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اعلیٰ رکھنا، عمدہ رکھنا۔ تو ساری جتنی بھی صفات ہیں اکرام کے اندر وہ ساری تفصیلات کے ساتھ اس کے اندر بیان کی ہیں۔ تو وہ اکرام کا، اخلاق کا حق یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اعلیٰ ہو رہے ہیں، ہماری گفتار اور ہمارا کردار اور ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن درست ہوتا چلا جا رہا ہو، اور ہمارے ذریعے سے اخلاق ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، رشتہ داروں میں، سارے عالم میں زندہ ہو رہے ہوں۔ تو یہ نعمت اکرام کا اور نعمت اخلاق کا حق ہے، اور اخلاص کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہر وقت ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالی کی رضا سامنے رہنی چاہیے، کہ اللہ تعالی ہمارے سامنے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اس کی تفسیر علماء نے لکھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ ایک تو آدمی کو ڈر ہو قیامت کا، میدان حشر کا، کہ سارے نبی وہاں ہوں گے، سارے صحابہ وہاں ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ سارے وہاں ہوں گے، وہاں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ کیسی ذلت و رسوائی ہوگی اگر میں نے عمل نہ کیا، تو ڈرتا رہے قیامت سے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ آدمی کو خوف ہو ہر وقت کھڑے ہوتے ہوئے، ہر وقت خوف ہو بیٹھے ہوئے، ہر وقت خوف ہو لیٹے ہوئے، ہر وقت خوف ہو کماتے ہوئے، کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے، کہ کوئی امر خدا کے حکم کے خلاف مجھ سے صادر نہ ہو جائے۔ کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی ہر چیز میں اس کو دھیان رہے اللہ کا، کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کی توجہ میری طرف ہے، کوئی کام خلاف مرضی نہ ہو، ڈرتے ڈرتے ہر کام وہ کر رہا ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ 2 عالی شان عمدہ جنتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کی رضا خوشنودی ہر وقت سامنے ہونی چاہیے۔ تو اخلاص کا حق یہ ہے کہ ہر کام کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور اخلاص کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرو۔ دعوت کا اور تبلیغ کا حق یہی ہے کہ ہمارے 4 مہینے لگ گئے، ہمارے چلے لگ گیا، اب ہماری بیوی کا بھی لگنا چاہیے، ہماری بہن کا بھی لگنا چاہیے، ہماری بیٹی کا بھی لگنا چاہیے، ہماری خالہ پھوپھی کا بھی لگنا چاہیے، اور ہمارے بچوں کا بھی لگنا چاہیے، بچیوں کا بھی لگنا چاہیے۔ رشتہ دار کوئی ہمارا ایسا نہ رہے جو تبلیغ میں، دعوت میں ہمارے ساتھ راہ خدا کی نقل و حرکت اور چلت پھرت میں نہ ہو۔ جس سے بھی بات کرو تبلیغ کی کرو، دعوت کی کرو۔ آج ساری دنیا میں جو کام پھیل گیا، پہنچ گیا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تبلیغ کا، دعوت کا ایک فکر سوار تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ۔ جو بھی آ رہا ہے بس اس سے تبلیغ کی بات کر رہے، دعوت کی بات کر رہے۔ بہت بڑے عالم مولانا منظور صاحب نعمانی آئے مولانا کے پاس ملنے دہلی میں، فرمایا کیوں آئے؟ کہتے آپ کی عیادت کے لیے آئے، کہ میری فکر کر رہے ہیں، امت بغیر کلمہ نماز کے مر رہی ہے، اور آپ میری فکر کر رہے ہیں، امت کی فکر کرو۔ ان کے اندر علم آیا، ذکر آئے، اس کے لیے نیت کرو، وقت لگاؤ اللہ کے راستے میں، تشکیل کی مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ۔ کچھ رشتہ دار گئے کاندھلا سے دلی ملنے کے لیے، فرمایا کیا بات کہ آپ کی عیادت کے لیے؟ فرمایا تو میں تو مٹی کا آدمی ہوں، مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، مرنے کے لیے آیا۔ دین جو سارے عالم میں بلند ہونے کے لیے آیا ہے، آج وہ گھروں سے لوگوں کے نکل رہا ہے۔ میری فکر کرنے کے لیے کاندھلے سے یہاں آ گئے، اور تبلیغ کی دعوت کے لیے طرح سے بھی سفر نہیں کیا۔ تو تبلیغ کا ایک فکر حضرت کے اوپر سوار تھا، جو بھی آتا تھا اس سے تبلیغ کی بات کرتے۔ ڈاکٹر بھی آ رہا ہے علاج کے لیے، اس سے بھی بات کرتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، ڈاکٹر آیا، فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ کو جو علم ہے علاج کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ اس زمانے میں جب لوگ بڑے سے بڑے علاج کر رہے تھے، تو اللہ نے ایسا علاج کا ملکہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ مردوں کو زندہ کر دیا۔ بیمار کو تو صحیح کر رہے تھے لوگ، لیکن مردوں کو زندہ وہ کرنا ایک اہم کام تھا۔ نابینا آدمی ہے، اس کے چہرے پہ آنکھ پر ہاتھ پھیرا تو وہ دیکھنے والا بن گیا، کوڑ والا ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کوڑ کا مرض اس کا ختم ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا کہ جس سے سارے ڈاکٹروں کے اور سارے حکیموں کے
فن مغلوب ہو گئے اور ان کا علم غالب آ گیا. اور پھر فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا وہ ایسا عظیم الشان علم ہے کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے علم کو بھی منسوخ کر دیا. اب نہ عیسیٰ علیہ السلام کا علم چلے گا اور نہ موسیٰ علیہ السلام کا علم چلے گا. اب وہ علم ہے کہ جس نے سارے نبیوں کے علوم کو ختم کر اب یہ علم قرآن کا قیامت تک چلے گا. تو اس علم کی تبلیغ کے لیے ہم دعوت کے لیے سب کو کہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح تشکیل کی. تو ایسا درد و فکر غم ہمارے اوپر ہونا چاہیے. جو بھی آ رہا ہے ہم اس سے دعوت کی بات کریں, جہاں بھی ہم جا رہے ہیں اس تبلیغ کی بات کریں, تشکیل کریں, تب فائدہ ہوگا. حاجی عبدالوہاب صاحب سے ہمارے پڑوس کے ملک میں, وہ فرماتے تھے کہ ہمارا مزاج دعوت کا بننا چاہیے, ہمارا مزاج عبادت کا بننا چاہیے. فرماتے ہیں مزاج کسے کہتے ہیں؟ مزاج کہتے ہیں کہ آدمی کی اس صفت کو جو اس سے علیحدہ نہ ہو سکے, جو اس سے جدا نہ ہو سکے. ایک آدمی ہے وہ ہنستا رہتا ہے, ایک آدمی ہے اس کو بات بات پر غصہ آتا رہتا ہے, جس کو پتہ نہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو غصہ کر رہا ہے, جس کو پتہ ہے بتاتے بھائی ان کا مزاج ہے, ان کی بات کا برا مت ماننا, آپ ان کی بات کا برا مت ماننا, یہ تو ذرا ذرا سی بات پہ غصہ ہوتے رہتے ہیں, ناراض ہوتے رہتے ہیں. تو وہ عادت ایسی ہے کہ وہ کبھی جاتی نہیں, تو پھر دوسرا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اچھا بھائی یہ تو ان کا تو میرے ساتھ ہی یہ معاملہ نہیں, سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو پھر آدمی ان کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے. تو کسی کی عادت مذاق کی ہے, کسی کی عادت غصے کی ہے, تو وہ ایسی عادت ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتی. تو ہماری عادت تبلیغ کی ہو جائے, ہماری عادت دعوت کی ہو جائے. جہاں بھی جاؤ وہاں عبادت کرو, جہاں بھی جاؤ وہاں دعوت دو. تو دعوت کا غلبہ ہمارے اوپر ہونا چاہیے, ورنہ تو کہاں گئے تھے کہیں بھی نہیں, اور کیا لائے کچھ بھی نہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا, ایک آدمی نے کہا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, بعد اس کے کہ نصیحت میرے پاس آ گئی تھی اس نے مجھے گمراہ کر دیا. ہم 4 مہینے لگا کر جا رہے ہیں, چلہ لگا کر جا رہے ہیں, لیکن جو وہاں مقام پر ہمارے دوست ہیں, ساتھی ہیں, ان کے تو 4 مہینے نہیں لگے, ان کے تو چلے نہیں لگے. وہ تو بری عادتوں میں, غلط طریقوں میں پڑے ہوئے ہیں. اگر ہم نے جاتے ہی ان کو مشورے میں نہ بلایا, تعلیم میں نہ بلایا, اپنے ساتھ گشتوں میں لے کر انہیں نہ چلے نہ پھرے, تو پھر وہ ہمیں لے جائیں گے. بھائی 40 دن سے کہاں تھے آپ, 4 مہینے سے کہاں تھے آپ, چلو اب وہاں چل رہے ہیں, اب یہاں چل رہے ہیں. تو وہ اپنی طرف آپ کو متوجہ کر لیں گے اگر آپ نے ان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک آدمی نے, تو آپ نے کہا تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ. اس نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھتے ہی وہ باہر گیا, اپنے دوست سے ملا. اس کے دوست کو کارگزاری تھی کہ میں نے محمد کی دعوت کی, انہوں نے مجھے کہا کہ میں کھانا جب کھاؤں گا جب تم مسلمان ہو جاؤ. تو میں مسلمان ہو کلمہ پڑھ لیا. تو تم نے غلط کیا, تمہاری ہماری دوستی ختم ہو جائے گی اگر تم نے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ٹھکرایا. نعوذ باللہ, ان کی بات کو ٹھکراؤ اور ان کے چہرے کے اوپر تھوک دو. وہ کمبخت آیا اور اس نے آتے ہی ایسا کیا, اسلام چھوڑ دیا. اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائے 19 کے بارے میں. وقت اس نے کہا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, نصیحت آ گئی تھی رسول اللہ کی طرف سے میرے پاس, اللہ کی طرف سے میرے پاس, کلمہ پڑھ لیا تھا میں نے. لقد اضلنی, لیکن اس کی دوستی نے وہ ساری میری نصیحت اور سارا دین میرا ختم کروا دیا. اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنا دوست دینداروں کو بنائیں گے انشاءاللہ. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, دوست دوست کے دشمن بن جائیں گے قیامت میں, الا المتقین, سوائے متقی لوگوں کے. جب ہم پڑھ رہے تھے مدرسے میں بچپن میں, تو ہم نے ساتھیوں سے کہا, اللہ فرما رہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, دوست دوست کے دشمن ہو جائیں گے سوائے تبلیغ والے دوستوں کے. الا المتقین, ہم نے کہا الا المبلغین, کہ مبلغ جو دوست ہوں گے, دعوت دینے والے جو دوست ہوں گے, ان کی دوستی کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی. تو ہم نے متقی کی تفسیر مبلغ سے کر دی. پھر بعد میں ہم نے پڑھا تفسیر میں, تو ہمیں وہ تفسیر کے اندر بات مل گئی. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں, خلیلان مؤمنان, 2 مومن دوست تھے, ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے اللہ سے کہا, اے اللہ فلاں آدمی میرا دوست تھا, کان یامرونی بالمعروف وینہانی عن المنکر, وہ مجھے بری باتوں سے روکتا تھا, اچھی باتوں کو حکم کرتا تھا.
فلا تضلہ بعدی، آپ میرے بعد اس کو گمراہ مت کرنا۔ جس طرح ہدایت پر آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، اسی طرح اس کو بھی اسلام کے ساتھ میرے پاس لے آنا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بھلائیاں کی ہے، کہیں وہ بھلائیوں سے دور نہ ہو جائے۔ مرنے کے بعد بھی اس نے فکر کی، جیسے میں نے کہا کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، اور مرنے کے بعد بھی کرنا ہے۔ تبلیغ والے جو ہوتے ہیں، دعوت دینے والے جو ہوتے ہیں، اصل وہ مرنے کے بعد بھی کام کرتے ہیں۔ اور کتنے جماعتیں ہیں 4 مہینے لگا کر آئے، چلہ لگا کر آئے، زندگی میں بھی کام نہیں کر رہے، 4 مہینے والے بیٹھ گئے، چلے والے بیٹھ گئے، ساری دنیا کی کارگزاری لو تو پتہ چلے گا کس کی جماعتیں نکلی، اتنے افراد گئے، لیکن اب کہاں ہیں مسجد میں؟ کوئی بھی نہیں۔ تو ہم زندگی میں تبلیغ نہیں کر رہے، وہ مرنے کے بعد بھی تبلیغ کر رہے، دعا کر رہے۔ اللہ نے فرمایا بے فکر رہو، ہم تمہارے ساتھ ہی ان کو رکھیں گے۔ اسی روایت میں ہے خلیلانی کافرانی، 2 کافر دوست تھے، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا اے اللہ فلاں آدمی میرا دوست تھا، کان یأمرنی بالشر، وہ بری بات کا مجھے حکم دیتا تھا، وکان ینہانی عن المعروف، اور وہ مجھے نیک کاموں سے روکتا تھا۔ فلا تہدی بعدی، میرے بعد آپ اس کو ہدایت مت دے دینا، تمہیں تو آگے گمراہی کے بعد یہاں جہنم میں، اس کو ہدایت مت دینا کبھی وہ جنت میں چلے جائے، اس کو بھی گمراہی پر مارنا، گمراہی پر اس کی موت آئے، تاکہ وہ بھی میرے ساتھ کہاں آئے؟ جہنم میں آئے۔ تو اس لیے تبلیغ والوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے، جو آپ کو کہہ رہے مشورے میں آ جاؤ، تعلیم میں آ جاؤ، ملاقات میں آ جاؤ، سیر روزہ لگاؤ، عشرہ لگاؤ، اور اندرون کا بیرون کا سفر کرو۔ تو سب نیت کریں، ارادے کریں کہ جو کام ہم نے یہاں کیا اس سے زیادہ محنت ہمیں گھر پر مقام پر جا کر کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ پابندی اہتمام کے ساتھ مشورہ، تعلیم، ملاقات، پہلا دوسرا گشت اور سہ روزہ پابندی سے لگائیں۔ 3 دن ہر مہینے جب ہمارے لگیں گے تو پھر چلہ لگنے کا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے، 4 مہینے آسان فرما دیں گے، اندرون بیرون کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے، گشت بھی ہوگا، مشورے بھی ہوگا، ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ مہینے کے جہاں 3 دن گئے بس پھر ہمت آدمی کی ٹوٹ جاتی ہے، چلہ بھی مشکل ہو جاتا ہے، 4 مہینے بھی مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نمازوں کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے 3 دن کو ہم معمولی مت سمجھے، 3 دن کو ضروری سمجھے کہ ہر مہینے ہر حال میں ہمیں 3 دن لگانے ہیں۔ 2 دن کی چھٹی ہے تو 2 دن لگانے ہیں، 1 دن کی چھٹی ہے تو 1 دن لگانا ہے۔ اسکول میں کالج میں پڑھ رہے ہیں تو ہر ہفتے اتوار کے دن، شنیچر کے دن 24 گھنٹے کے لیے ہمیں جانا ہے۔ 2 دن کی چھٹی مل گئی 2 دن میں جانا ہے، 3 دن کی چھٹی مل گئی تو 3 دن میں جانا ہے۔ ہر چھٹی ہماری تبلیغ میں لگنی چاہیے، پھر ہمارے لیے کام آسان ہوگا۔ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، 2002 میں جماعت آئی، انہوں نے ہماری تشکیل کی، ہم ان کے ساتھ جماعت میں چلے گئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے 2025 ہو گئے، کوئی چھٹی ہماری تبلیغ کے بغیر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ پڑھائی بھی چھوٹ جاتی ہے کبھی تبلیغ کی وجہ سے، لیکن تبلیغ نہیں چھوٹتی، دعوت نہیں چھوٹتی، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہر چھٹی میں ہمیں جانا چاہیے پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پھر آئندہ کے راستے کھل جانا چاہیے۔ خروج جو ہے یہ اس کام کی بنیاد ہے، اس کام کی روح ہے، تو اس لیے سب نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہر چھٹی میں ہر حال میں ہمیں نکلنا ہے، نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور صرف نکلنا ہی نہیں ہے، اپنے دوستوں ساتھیوں کو بھی نکالنے کی فکر کوشش کرنی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، فرماتے تھے اول تو شیطان لوگوں کو تبلیغ میں لگنے ہی نہیں دیتا، دعوت میں لگنے ہی نہیں دیتا، کام کرنے ہی نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی کام میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ خود کرتا رہے، دوسروں کو لگانے کی فکر نہ کرے۔ فرمایا شیطان کی اس چال کو اور اس دھوکے کو جب ہی ختم کیا جا سکتا ہے جب اپنے لگنے سے زیادہ دوسروں کو لگانے کی فکر کی جائے، اپنے لگنے سے زیادہ، اپنے جڑنے سے زیادہ دوسروں کو جوڑنے کی فکر کیا جائے۔ یہ نہیں کہ کوئی آئے یا نہ آئے میں مشورے میں جاؤں گا، کوئی آئے نہ آئے میں جماعت میں جاؤں گا، نہیں، مجھے سب کو جماعت میں لے کر جانا ہے، مجھے سب کو مشورے میں بٹھانا ہے، مجھے سب کو تعلیم میں بٹھانا ہے، ورنہ آہستہ آہستہ کام جو کمزور ہوتا ہے، ذوق جو آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ آدمی مشورے میں بیٹھ کے نماز اتنی لمبی پڑھ رہا ہے، ساری مسجد خالی ہو گئی، اب یہ کہہ رہا ہو بھائی سارے عالم کی فکر کریں گے، تو سارے عالم کی فکر کہاں کرو گے، تو مسجد میں اسی کی فکر نہیں کری۔ تو اس لیے کہتے ہیں اپنے نماز کو مؤخر کر دیں، نماز کو مختصر نہ کریں، مشورے کے لیے نماز کو مؤخر کر دیں۔ لوگ سنت، نفل اور وتر پڑھ لیں، آپ 2 رکعت اطمینان سے پڑھ کر بیٹھ جاؤ، تاکہ جو لوگ وتر سے فارغ ہو جائیں ان کو آپ بٹھا سکو مشورے میں، ان کو آپ بٹھا سکو تعلیم میں، ان کو آپ نقل و حرکت چلت پھرت میں لے کر چل سکو۔ چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، اپنی رضا خوشنودی نصیب فرما، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے اس وقت لگانے کو ہماری اصلاح کا، تربیت کا، مغفرت کا ذریعہ فرما، دیر دور اندرون بیرون کے لیے ہمیں قبول فرما۔
سالانہ ماہانہ ہفتے واری روزانہ کی ترتیب پر جمنے جمانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، نمازوں میں خشوع اور خضوع ہمارے پیدا فرما، یا ارحم الراحمین اپنے علم میں سے ہمیں علم عطا فرما، اپنے حلم میں سے ہمیں حلم عطا فرما، اے اللہ اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اپنی اچھی عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم سب کو اعلیٰ عمدہ اخلاق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ریا سے دکھلاوے سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو دعوت کے لیے، عبادت کے لیے منشرح فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ فرما، اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچا، دوسروں کی گمراہی سے، یا ارحم الراحمین دوسروں کی گمراہی کے ذریعہ بننے سے ہماری حفاظت فرما، لا یعنی باتوں سے بچنے کی، لا یعنی کاموں میں لگنے کی، نہ لگنے کی، یا ارحم الراحمین ہمیں توفیق عطا فرما، لا یعنی سے باتوں سے، لا یعنی یا ارحم الراحمین مشغلوں سے ہماری حفاظت فرما، سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، برے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما، سالانہ ماہانہ ہفتے واری روزانہ کی ترتیب پر جمنے کی جمانے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما، اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، آمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى